میرے خاندان کے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں نے گھوڑا تیار کیا ہوا ہے، تلوار اور ڈھال رکھی ہوئی ہے تاکہ جب امام کا ظہور ہو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی مدد کو روانہ ہو جاؤں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کیا واقعی انہوں نے مجھے وہ دکھائیں چیزیں کہ تیار ہوئی ہیں، ہر وقت زین بھی تیار ہے اور ملازم بھی تیار ہے کہ فوراً زین گھوڑے پر ڈال دے اور تلوار اور ڈھال میرے ہاتھ میں دے اور میں روانہ ہو جاؤں۔ تو ایسی سوچ پائی جاتی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کنکلوژن دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طریقے سے۔ پوری ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات بچپن سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ ساری ٹیکنالوجی کو ایک بٹن دبا کر ختم کر دیں گے، یہ اشارہ کریں گے، تمام ٹیکنالوجی ڈیڈ ہو جائے گی، تمام ویپنز، آرسنلز، میزائل، طیارے، راکٹ، آرٹلری، سب کا سب ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، بجلی بند ہو جائے گی اور اس کے بعد تلواریں چلیں گی اور تلواروں سے قتل عام ہوگا اور وہ جو ٹیکنالوجی کے عادی ہوں گے وہ بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تلواروں کے سامنے، روایتی ہتھیاروں کے سامنے فیل ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اور آپ سب ممبروں سے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایک ظلم کی بات یہ ہے کہ جو علماء امام مہدی علیہ السلام کا اول تو ممبر پر ذکر ہی نہیں کرتے، عزاداری میں، مجالس میں، اور مکتب ایک اور مکتب فکر کے لوگ تو بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ بھی بڑا لمیٹڈ سا، اور ان کا نالج اکثر علماء کا بڑا ہی سطحی ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ سطحی ہوتا ہے۔ سوری ٹو سے، اردو اسپیکنگ علماء، ہندی اسپیکنگ علماء جو ہیں ان کا نالج بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں وہ ایک روایتی پڑھی ہوئی بات، اس کی نہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، نہ کوئی اور تعبیر پیش کرتے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس حدیث یا روایت کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ چینل بنایا میں نے کہ اس کے اوپر ہم ماڈرن انٹرپریٹیشن کریں حدیث اور روایات کی، اور اینڈ ٹائم معاملات اور جیو پولیٹکس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے امام مہدی علیہ السلام سیریز میں نے شروع کی تاکہ آپ لوگ سمجھیں۔ میری پچھلی ویڈیو اگر نہیں دیکھی دیکھ لیں، اس میں ہم نے وہ ٹاپکس اٹھائے ہیں جس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور میں اور یہ بتاؤں کہ جو ٹیکنالوجی والی بات ہے کہ جی ٹیکنالوجی ختم کر دی جائے گی، دیکھیں اس چیز کو سمجھیں، جو اہل بیت ہیں وہ خدا کی حجت ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، اور ان میں سے آخری نمائندہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور وہ موجود ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ کیا زمانے کے ارتقائی مراحل کو روک دیں گے؟ کیونکہ جو امام یا خدا کا نائب ہوتا ہے وہ زمانے کے ارتقاء کو روکتا نہیں ہے۔ اس جو نیچرل ارتقائی پروسیس ہے، وہ عمل ہے فطرت کا، زمانہ جس سمت بڑھ رہا ہے اسے روکتا نہیں ہے، اس میں اصلاحات ضرور کرتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ڈیوائن پلان کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق وہ ہدایات دیتا ہے، اس میں چینجز لاتا ہے معاملات میں، لیکن جو ارتقاء ہے، جو ترقی ہے، جو سمت ہے، اسے نہیں روکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے اس طرح تربیت نہ کروں کہ وہ جدید دور کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو دور جدید جو ہر دور کے بعد اگلا دور جدید ہوتا ہے، اور اینڈ ٹائمز جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کی رفتار بڑھ چکی ہے، کیونکہ جو 10 سال بعد ٹیکنالوجی آتی ہے وہ پہلے 500 سال بعد آتی تھی۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ختم کر دی جائے گی تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا رد حق ہے، رد اسلام ہے، رد ایمان۔ ٹیکنالوجی ختم کسی چیز کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غلط تھی، جبکہ جو اسلام ہے، جو اہل بیت کی تعلیمات ہے، جو بلاغہ میں خطبات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے۔ اور جو امام محمد باقر علیہ السلام کی جو اکیڈمی تھی، جو عالم اسلام کا سب سے بڑا سکول تھا، جہاں ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے تھے اور جہاں بچوں تک کو بلایا جاتا کہ لے کر آؤ، رنگوں سے سکھایا جاتا تھا، وہاں پر بھی سکھائی گئی۔ دجلہ اور فرات میں جو کتابیں بہا دی گئیں، ان میں اکثر کتابیں جو تھیں وہ اسی مکتب کی تھیں، مکتب اہل بیت کی تھی، جو ریسرچ تھی، جو انالیسس کیا گیا، جو فلکیات پر ریسرچ کی گئی۔ تو کیا وہ ساری جو اہل بیت ہیں آتے ہی اپنی ملینیمز کی جو محنت ہے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اسے ایک دم بند کر دیں گے، اسے زمانے کو سٹون ایج میں واپس دھکیل دیں گے؟ بالکل غلط ہے، غیر منطقی، غیر فطری بات ہے۔ جو ہمارے اقوال سے ثابت ہے ائمہ کے، اور وہ جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ امام آ کر ٹیکنالوجی کو 3 گنا بڑھا دیں گے، علم کو 3 گنا ایڈوانس کر دیں گے۔ جتنی ٹیکنالوجی اس ٹائم پائی جاتی ہوگی، اے آئی، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جینیٹک انجینئرنگ، فلکیات، ایسٹرونومی، ساری کی ساری ٹیکنالوجی کو وہ 3 گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ ٹیکنالوجی اور انہینس کر دی جائے گی، حتیٰ کہ یہ تک میں نے کال پڑھا ہے کہ ان کا جو خیمہ ہے اسے پوری دنیا سے لوگ آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، یعنی یہ کہ ٹیلی ویژن پر نہیں، اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں لوگ ٹیلی ویژن پر، بلکہ گھر سے بیٹھ کر انہیں سامنے سے نظر آئے گا وہ خیمہ، جو کہ عراق میں نصب ہوگا، ایک کئی کلومیٹر طویل نور کا خیمہ ہوگا جہاں اہل بیت قیام فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نور کا خیمہ بھی شاید کوئی سائنسی چیز ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے اس بارے میں، لیکن یہ کہ پوری دنیا سے نظر آئے گا۔ کوئی بھی شخص امام سے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہاتھ پر خط و کتابت کریں گے، ہاتھ پر خط و کتابت۔ اب جاپان جو اگلا موبائل لا رہا ہے، 2030 تک ایسے موبائل آئیں گے کہ لوگ ان موبائلوں پر، اینڈرائڈس پر، آئی او ایس پر، آئی فون، ایپل یا سیمسنگ پر لوگ ہنسا کریں گے کہ اس ہمارے بزرگ ایسا موبائل یوز کرتے تھے جو ½ کلو کا ہوتا تھا، جیب میں رکھتے تھے۔
تو ٹیکنالوجی کو بڑھا دیا جائے گا. ہاتھ پر یہ بھی میں نے پڑھا ہے، مستند روایت ہے کہ جب امام ہر علاقے میں اپنا ایک نائب مقرر کریں گے اور اس نائب کو حکم دیا جائے گا کہ جب کوئی چیز پوچھنی ہو ہمارے ہاتھ پر لکھا ہوا آ جائے. تو یہ ٹیکنالوجی ہوگی یا صرف روحانیت ہوگی؟ میرے خیال میں ٹیکنالوجی ہوگی، اور اس علم کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں امام کے ظہور کے بعد جو دنیا ہوگی اس میں ہر شخص مکمل عالم بن جائے گا. مکمل عالم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک ایک چیز کا علم ہوگا. اس کا مطلب مائکرو چپ جو انسٹال کی جا رہی ہے 2030 میں، جب ایک ایلان مسک کے تجربہ کر رہا ہے کہ نیورا لنک کے ذریعے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ نیورا لنک اگر برین میں اگر انسٹال کریں گے تو ایک شخص میں پی ایچ ڈی اسکالر سے بھی زیادہ نالج آ جائے گا. جس فیلڈ کا نالج چاہیے اس چپ میں ہوگا، وہ آپ کے دماغ میں خود بخود انجیکٹ ہوگا. پڑھے لکھے ہوں گے، ایک گھنٹے کے اندر چپ کے ذریعے آپ کسی کی بھی دنیا کی زبان کو سیکھ جائیں گے. کسی بھی ملک کے معاملات میں وہاں جو گفتگو کرنی ہے آپ کر سکیں گے. یہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی. تو کیا امام جب آ کر 3 گنا ٹیکنالوجی کو بڑھا دیں گے تو وہ ٹیکنالوجی کیا اس نیورا لنک سے بھی کم ہوگی؟ کیا وہ مائکرو چپ سے بھی کم ہوگی؟ جب کہا گیا کہ ہر شخص عالم ہوگا، ہر شخص فقیہ ہوگا زمانے آخرت میں، تو دنیا کی آبادی تو تھوڑی سی رہ جائے گی. تو عالم اور فقیہ تب ہوتا ہے جب علم کو بڑھا دیا جائے، علم کو کم نہ کیا جائے. پھر کہا گیا کہ نالیاں اور جو گلیوں میں غلاظت کے ڈھیر ختم کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی ایسا سسٹم لایا جائے گا جس میں گندگی نہیں ہوگی. کیا یہ روحانی ہوگا یا سائنسی ہوگا؟ یہ بھی سائنسی ہوگا. میں آپ کو ریفرنس دوں تو کاپی رائٹ آ جاتا ہے. میں نے ایک دو پیجز شیئر کرنے کی کوشش کی تو فلیگ لگا کرنا وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی اور کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک آ گئی. تو اس لیے میں یہ امیج آپ کو نہیں شیئر کرتا، لیکن یہ کہ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹیکنالوجی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. علم بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو کیا بات ہے کہ تلوار سے جنگ ہوگی، تلوار سے لڑائی ہوگی؟ جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ویپن بنائے جا رہے ہیں، ٹینک، مسل، طیارے، راکٹ آرٹلری، ایٹمی ہتھیار، یہ صرف اور صرف امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. سٹار وارز کو کنسپٹ اس لیے دیا گیا کہ تاکہ وہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے وہ روبوٹس تیار کر سکیں. روبوٹس تیار کیے جا رہے ہیں، نیفلمز کو لایا جا رہا ہے، جینیٹک انجینئرنگ کر کے ایسے سولجر بنائے جا رہے ہیں جو سمارٹ سولجر ہوں گے. ایک سولجر سے، ایک عام فوجی سے 1000 گنا زیادہ ان کی ایفیشنسی ہوگی، وہ تھکیں گے نہیں، کارکردگی ہوگی، تمام ویپنز کا علم جانتے ہوں گے. جدید ترین ٹیکنالوجیکل ویپنز اے آئی بیسڈ مشین لرننگ کی بنیاد پر وہ روبوٹس ایسے بنا رہے ہیں کہ ایک روبوٹ، جیسا کہ قطر کے امیر نے اپنے گارڈ کو رکھا ہے، وہ 750 لوگوں کے برابر حفاظت کرتا ہے ایک روبوٹ. یعنی اس قسم کی روبوٹس بنا رہے ہیں جو پوری روبوٹس کی آرمی، جنات کی آرمی، جو کہ اقوال میں ملتا ہے کہ جنات اور انسان مل کر امام سے لڑیں گے آرماگیڈن میں، ہرمجدون میں، جو اردن اور اسرائیل کے ایریا میں لڑی جائے گی، 100 میل کے ایریا میں. تو اس لڑائی میں میرا اس سوال ہے، جب وہ دشمن اس لیول کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ایٹمی ہتھیار، روبوٹس بنا رہا ہے، اے آئی کو استعمال کر رہا ہے، سائنس کی ہر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے، جدید ترین کوانٹم کمپیوٹرز بنائے جا رہے ہیں کہ امام مہدی سے لڑا جا سکے. لوگوں کا فیس بک اور دیگر ایپس کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، مائنڈ کو ریڈ کیا جا رہا ہے، تھاٹ ریڈنگ ٹیکنالوجیز ہے. نیورل لنک سے برین کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام کی حمایت کرنے والا دنیا میں کوئی نہ بچے. وہ اتنی سائنس لا رہے ہیں، تو کیا امام اس کے مقابلے میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہیں گے کہ اللہ کی دیوی علم جو اور سائنس ہے میرے پاس زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے، اور وہ اس سے ایڈوانس لیول کی سائنس لا کر شکست دیں گے یا تلواروں سے مقابلہ کریں گے؟ یہ سوال ہے. تلوار اس دور میں استارے کے طور پر یوز ہوتا تھا کہ تلوار یوز کریں گے یا تیر استعمال کریں گے. یہ کہا گیا دجال کے پاس اڑنے والی سواریاں ہوں گی. اڑنے والی سواری جو ہوگی وہ ہوائی جہاز ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اب اسے کہا گیا گدھا ہوگا. گدھا مثال دی گئی، وہاں کے لوگوں نے، علماء نے کہا کہ جی وہ واقعی گدھا ہوگا، نیلے رنگ کا ہوگا. تو ایسے سیدھے سادے علماء ہیں شیعہ سنی کہ جو بیسک جو پڑھتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہوتی ہے مدرسوں کی، مدرسے سے پڑھ کر پھر وہ بیچارے جب ممبر پر، بڑے ممبر پر، نیشنل لیول پر بیٹھتے ہیں تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. کسی نے سائنس نہیں پڑھی ہوتی، کسی نے پڑھی ہوتی ہے بڑی ایوریج لیول. روایت ہوگی تلوار سے جنگ ہوگی، یعنی امام آ کے ٹیکنالوجی کو ڈیڈ کر دیں گے. پھر زیرو سے جب، اچھا فرض کیا ٹیکنالوجی ڈیڈ کر دی، اس کے بعد جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی پوری دنیا پر، تو کیا وہ زیرو سے پھر ٹیکنالوجی کا آغاز کریں گے؟ کہیں گے نہیں جی آپ اوکے کر دو، بٹن چلا دو؟ نہیں، ایسا نہیں. ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہائر لیول ٹیکنالوجی سے کیا جائے گا. میزائل کا مقابلہ اس سے زیادہ ہائپر سونک میزائل سے کیا جائے گا. وہ جو 100 میل کی جنگ ہوگی، 100 کلومیٹر، جس میں جن، روبوٹس، انسان اور اے آئی مل کر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ سے لڑے گی. اس لڑائی کے اندر جہاں خراسان اور یمن سے لشکر امام کی نصرت کے لیے جائیں گے، خلق کثیر ہلاک ہوگی دونوں سائڈوں پر. تو اس لڑائی کے اندر روایتی ویپن اور تلوار سے میزائل نہیں روکا جائے گا، ڈھال سے میزائل نہیں روکا جائے گا، تلوار سے راکٹ کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا.
تیر سے ٹینک نہیں تباہ کیا جائے گا. وہاں پر جو ٹیکنالوجی یوز ہوگی وہ لیٹسٹ ہوگی. اے آئی کے مقابلے میں اے آئی اور اسپیس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ایڈوانس اسپیس ٹیکنالوجی ہوگی. علم کو 3 گنا بڑھا دیں گے. یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں اس قدر فراہم کر دی جائیں گی. یہ تک کہا گیا ہے کہ درود کرنسی ہوگی اور ظہور کے بعد ہر شخص جو ہے عبادت کرے گا اور دنیا میں بے انتہا عبادت ہوگی. لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا. یعنی مشقتیں تقریباً ختم کر دی جائیں گی. ٹیکنالوجی اس قدر ایڈوانس کر دی جائیں گی کہ خدا نے اپنے سسٹم کو ثابت کرنا ہے کہ میرا سسٹم دجالی اور ابلیسی سسٹم سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے والا، آسانی فراہم کرنے والا اور زیادہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے. اور وہ سائنس کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ پروو کرے گا اور وہ پروو کروائے گا امام مہدی علیہ السلام سے. تو وہ ٹیکنالوجی کو کم نہیں کریں گے، وہ زیادہ کریں گے، اسے بڑھا دیں گے. تو یہ مسکنسیپشن جو ہمارے روایتی مدرسے کے پڑھے شیعہ سنی علماء جو بیچارے ممبر پہ پہنچ کر نیشنل لیول پر عالمی سطح پر شہرت ان کی پھیل جاتی ہے، لیکن انہیں ٹیکنالوجی اور سائنس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو یہی مسکنسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. مثلا میری خاندان کی ایک بزرگ عورت نے مجھے کہا کہ بیٹا جب امام آئیں گے نا تو ایک ہمارے رشتہ دار نے گھوڑا تیار کیا ہوا ہے اور تلوار بھی رکھی ہوئی ہے، ڈھال بھی ہے، وہ فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر امام کی نصرت کے لیے روانہ ہو جائے گا. اس دور میں جب کہ اسپیس شٹل ایجاد ہو چکے ہیں، وہ گھوڑے کے ذریعے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. نیک نیتی اپنی جگہ، لیکن یہ کہ یہ معاملات جو ہیں یہ دین میں لوگوں کو مزید گمراہ کریں گے. نوجوان نسل جو سائنس پڑھ رہی ہے، جب انہیں پتہ چلے گا، جین زی کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آج کے ٹین ایجرز ہیں موبائل انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں، جب یہ پوچھیں گے، کہیں گے نہیں جی امام تو ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. امام آ کر صرف اور صرف نا تھوڑی سی علم دیں گے لوگوں کو، قرآن پڑھائیں گے، سائنس کی کتابوں کو جلا دیں گے نعوذ باللہ، اور علم کو ختم کر دیں گے. تم کیا ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہو؟ تو وہ دین سے ہی متنفر ہو جائیں گے. نوجوان نسل کو یہ بتانا کہ امام کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، امام سے ہی انہیں متنفر کر دے گا. اس لیے ایسی گمراہی مت پھیلائیں، بلکہ یہ انہیں اصل سچ بتائیں کہ امام جو ہیں ارتقائی عمل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، اسے سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو خدا کا ڈیوائن سسٹم ہے خلافت کا، وہ یہ ارتقائی عمل کو اسے بڑھاوا دیتا ہے، اسے کمزور نہیں کرتا، اس میں پازیٹیو چیزیں لاتا ہے. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے رولز کو فالو کرو، تو بے شک جتنی جہے ترقی کرو اور کسی بھی جگہ پر آسمان کے کسی بھی ستارے پر جا کر قبضہ کر دو، اسلام رکاوٹ نہیں دے کرتا. تو پھر یہ امام پر یہ بہتان کے مترادف ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں گے یا دنیا میں علم کو ختم کر کے وہ بالکل سٹون ایج میں واپس لے جائیں گے، پھر وہاں سے پھر دین اور ریاست کا آغاز کرے گا. نہیں، امام کی ریاست دنیا کی جدید ترین ریاست ہوگی اور ٹیکنالوجی بیسڈ ریاست ہوگی، اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور وسائل بروئے کار لائے جائیں گے.